کیا آپ جانتے ہیں کہ برصغیر کا ایک قدیم ترین اور خوبصورت ترین تہوار تقریباً ختم ہو گیا تھا، اور وہ بھی اس لیے نہیں کہ لوگوں نے اسے بھلا دیا، بلکہ اس لیے کہ وقت کے ساتھ یہ حد سے زیادہ خطرناک بنتا چلا گیا۔ یہ کہانی ہے بسنت کی، ایک ایسے تہوار کی جو سلطنتوں سے پرانا، شاہوں سے زیادہ رنگین اور لاہور کی روح میں گہرائی تک پیوست ہے۔ یہ کہانی ہے بہار، خوشی، پتنگوں، شاعری، صوفی روایت، جشن سانحے اور پھر دوبارہ جنم کی۔ بسنت برصغیر کا ایک قدیم ترین موسمی تہوار ہے جو بہار کی آمد کی خوشی میں منایا جاتا ہے۔ بسنت کا لفظ سنسکرت کے لفظ وسنت سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے بہار کا موسم۔ ویدک عہد 1500 تا 500 قبل مسیح کی مذہبی اور زرعی روایات میں وسنت کو قدرت کی بیداری، فصلوں کی نشوونما اور انسانی زندگی کی تجدید کا زمانہ سمجھا جاتا تھا۔ رگ وید اور اتھر وید میں بہار کی آمد کو خوشی، رزق اور روحانی تازگی کی علامت کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ قدیم موریہ سلطنت کے دور میں، خاص طور پر شہنشاہ اشوک اعظم 267 قمیر کے زمانے میں، موسمی بہار کی آمد پر عوامی میلوں اور تہواروں کے انعقاد کے آثار ملتے ہیں، جن میں پتنگ نما کھلونوں اور رنگین جھنڈیوں کے استعمال کا ذکر بھی آتا ہے۔ گپتا سلطنت 4 تا 6 صدی عیسوی کے دور میں وسنت کو باقاعدہ درباری سرپرستی حاصل ہوئی۔ مشہور سنسکرت شاعر کالیداس نے اپنی شہرہ آفاق تصنیف رتو سمہار میں وسنت کو فطرت کے حسن، عشق اور انسانی جذبات کی علامت کے طور پر پیش کیا۔ اس دور میں پیلے لباس، پھولوں کی مالائیں، موسیقی اور عوامی اجتماعات وسنت تہوار کا لازمی حصہ بن گئے، جن کی جھلک آج بھی بسنت کی روایات میں نظر آتی ہے۔ اگرچہ وسنت پورے برصغیر میں منایا جاتا تھا، مگر اس کی اصل ثقافتی پہچان لاہور میں مغل دور کے ساتھ جڑ گئی۔ 1584 میں شہنشاہ اکبر نے لاہور کو اپنی سلطنت کا دارالحکومت بنایا۔ اسی فیصلے نے لاہور کو سیاسی ہی نہیں بلکہ تہذیبی اور ثقافتی مرکز بھی بنا دیا۔ اکبر کے دربار میں بسنت نہایت اہتمام سے منائی جاتی تھی۔ مؤرخ ابو الفضل نے اپنی تصنیف آئین اکبری میں شاہی میلوں، تہواروں اور موسمی تقریبات کا ذکر کیا ہے، جن میں بہار کے جشن کو خصوصی اہمیت حاصل تھی۔ روایت ہے کہ اکبر خود بھی زرد لباس پہن کر محل کی چھت سے پتنگ بازی دیکھتا اور درباریوں میں انعامات تقسیم کرتا تھا۔ شہنشاہ جہانگیر کے عہد میں بسنت نے مزید عروج حاصل کیا۔ تزکی جہانگیری میں درج ہے کہ لاہور میں بہار کی آمد پر کئی روزہ جشن منایا جاتا، جس میں قلعہ لاہور کی فصیلوں، شالامار باغ اور دریائے راوی کے کنارے خصوصی تقریبات منعقد ہوتے۔ جہانگیر کی ملکہ نور جہاں بسنت کی تقریبات کے لیے خاص لباس اور زیورات تیار کرواتے اور شاہی محل کو زرد پھولوں سے سجا دیا جاتا۔ یہی وہ دور تھا جب پتنگ بازی باقاعدہ ایک شاہی کھیل بن گئی۔ شاہ جہان کے زمانے میں جب لاہور میں شالامار باغ تعمیر ہوا، بسنت کی محفلیں اپنی انتہا کو پہنچ گئیں۔ باغ کے فوارے، سنگ مرمر کی بارہ دری، موسیقی کی محفلیں اور شعری نشستیں بسنت کو ایک مکمل ثقافتی فیسٹیول میں تبدیل کر دیتی تھیں۔ فارسی اور اردو کے شاعرہ بسنت پر قصائد لکھتے، جن میں بہار کو حسن، شباب اور عشق کی علامت بنایا جاتا۔ اسی دور میں صوفی روایت نے بسنت کو ایک روحانی جہت عطا کی۔ امیر خسرو دہلوی، جو حضرت نظام الدین اولیاء کے مرید خاص تھے، انہوں نے بسنت کے موقع پر فارسی اور ہندوی کلام تخلیق کیا، جس میں بہار کو روحانی بیداری اور قرب الہی کی علامت بنایا۔ روایت ہے کہ امیر خسرو پہلی بار زرد لباس پہن کر حضرت نظام الدین کے دربار میں حاضر ہوئے اور بسنت کے گیت گائے، جس پر خانقاہ میں بہار کا تہوار منانے کی روایت قائم ہو گئی۔ دہلی، اجمیر اور لاہور کی صوفی خانقاہوں میں یہ روایت صدیوں تک جاری رہی۔ سکھ دور میں بھی بسنت کی روایت منقطع نہ ہوئی۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ کے زمانے میں لاہور میں بسنت بڑی دھوم دھام سے منائی جاتی تھی۔ شاہی قلعے اور حضوری باغ میں پتنگ بازی کے مقابلے ہوتے اور عوام کے لیے خصوصی میلے لگتے۔ سکھ دربار کے مورخین کے مطابق مہاراجہ خود بھی ان تقریبات میں شریک ہوتا اور فاتح پتنگ بازوں کو انعامات دیتا تھا۔ برطانوی دور میں بسنت نے ایک جدید شہری فیسٹیول کی صورت اختیار کر لی۔ 19ویں صدی کے آخر اور 20ویں صدی کے آغاز میں مال روڈ، انارکلی اور اندرون شہر میں بسنت کے جلوس، پتنگ مقابلے اور عوامی میلوں کا ذکر انگریز سیاحوں اور مصنفین کی تحریروں میں ملتا ہے۔ 1930 کی دہائی میں لاہور میں ونسپل کمیٹی باقاعدہ بسنت کے موقع پر شہری تقریبات کا اہتمام کرتی تھی۔ قیامی پاکستان کے بعد بھی بسنت لاہور کی پہچان بنی رہی۔ 1960 اور 1970 کی دہائیوں میں اندرون شہر، گارڈن ٹاؤن، گلبرگ اور شادمان کی چھتیں بسنت کے دن رنگوں سے بھر جاتے۔ پاکستان ٹیلی ویژن 1980 اور 1990 کی دہائی میں بسنت کو قومی سطح پر براہ راست
نشر کرتا، جس سے یہ تہوار عالمی سطح پر پہچانا جانے لگا۔ غیر ملکی سفارتکار، سیاح اور میڈیا نمائندے لاہور کا رخ کرتے تاکہ اس منفرد ثقافتی منظر کو دیکھ سکیں، مگر وقت کے ساتھ ساتھ تجارتی مفادات، مہنگی شرطیں اور خطرناک کیمیائی و دھاتی ڈور نے اس تہوار کی فطری خوبصورتی کو گہنا دیا۔ حادثات میں اضافہ ہوا، قیمتی جانیں ضائع ہوئیں اور بالآخر 2007 میں حکومت پنجاب نے عوامی تحفظ کے پیش نظر بسنت پر پابندی عائد کر دی۔ یوں لاہور کی صدیوں پرانی روایت خاموش ہو گئی اور شہر کا آسمان ویران پڑ گیا۔ طویل خاموشی کے بعد اس سال حکومت پنجاب نے سخت حفاظتی ضوابط کے تحت محدود پیمانے پر بسنت منانے کی اجازت دی ہے۔ یہ فیصلہ صرف ایک تہوار کی واپسی نہیں بلکہ لاہور کی ثقافتی شناخت کی بحالی کی ایک امید ہے۔ محفوظ ڈور، کنٹرولڈ علاقے اور ہنگامی انتظامات کے ساتھ بسنت کو ایک بار پھر زندہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بسنت صرف پتنگ بازی نہیں تھی، یہ لاہور کی روح، پنجاب کی تہذیب اور برصغیر کی مشترکہ ثقافتی میراث تھی۔ اگر اسے شعور، تحقیق اور حفاظت کے ساتھ دوبارہ زندہ کیا جائے تو یہ تہوار ایک بار پھر خوشیوں، رنگوں اور زندگی کا استعارہ بن سکتا ہے، اور شاید ایک دن لاہور کا آسمان پھر سے ہزاروں رنگوں سے بھر جائے۔